أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. آج میں قاری سخاوت علی اور ان جیسے اور ذاکروں اور شیعہ مولویوں سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر سورہ فاتحہ میں سب سے اہم دعا بتلائی گئی ہے کہ ہم صراط مستقیم کو مانگیں. اگر دنیا میں سب سے عظیم چیز ہے اور اس کائنات میں سب سے عظیم چیز ہے تو وہ صراط مستقیم ہے. اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. اور صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء کا راستہ، صدیقین، شہداء کا راستہ. لیکن افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ شیعوں نے بہت ساری چیزیں اسلام کے اندر ایسی پیدا کر دی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی سے بھی بعض اوقات اونچا درجہ دے دیتے ہیں، جو کہ قرآن و سنہ کی روشنی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں غلط ہے، اور اہل بیت کی سیرت اور ان کے اقوال کی روشنی میں بھی غلط ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی اپنے اقوال میں خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، الہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال مبارکہ موجود ہیں، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے اقوال مبارکہ موجود ہیں، اہل بیت کے اقوال موجود ہیں. انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ الہ ہیں، اور یہاں ان کو خدائی کا درجہ دیا جا رہا ہے. تو اس میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. کیا قرآن مجید نے کہیں بھی حضرت علی کو خدا کا درجہ دیا ہے؟ پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو بیان کر رہا ہے. کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، قدرت، شان کہیں بیان کی ہے کبریائی؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی کی شان بلند نہیں ہے، بہت بلند ہے. ہم جیسے کھربہا کھرب عبدالعزیز حضرت علی کی جوتی کی خاک پر قربان ہیں رضی اللہ عنہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ جو ہمارے تصوروں سے بھی اونچا ہے. انبیاء علیہ السلام کی حسیاں بھی عظیم تر ہیں، شان والی ہیں، بہت بلند ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی ہے.
اپنی عظمت بیان کی ہے، اپنی کبریائی بیان کی ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ جیسے آپ لوگ ان کو خدائی کا درجہ، الہ ہونے کا درجہ دے کر یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کو تفصیلاً کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ قرآن مجید میں تو بار بار اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ وہ عزیز ہے، سب پر غالب ہے۔ عزیز اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم نام ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ اپنے اسلام کو بیان کرتے ہیں۔ اور فرمایا الجبار، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت پکڑ والے بھی ہیں، اور اپنے حکم کو خوب طاقت کے ساتھ نافذ کرنے والے ہیں۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ المتکبر، اور جو ہے تکبر والا اور شان والا اپنے کو بیان کیا ہے، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا ہے۔ الخالق، بار بار اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تخلیق کرنے والا۔ تو سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، قاری سخاوت علی ہو یا اور ہوں، کہ یہ ساری کہکشائیں اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تخلیق کی؟ یہ سارے انسان اللہ تبارک و تعالی تخلیق فرما رہے ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تخلیق کرتے ہیں؟ یہ سارے دنیا کے بے حساب پھل اللہ تبارک و تعالی تخلیق کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تخلیق کی ہیں؟ یہ ساری دنیا کے اندر بے حساب جانور یہ کون پیدا کرتا ہے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں دعویٰ کیا کہ میں نے پیدا کیے؟ یا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات کہی؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتلائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور کبریائی کو بیان کرتے ہوئے گزری۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے کہ متکبر وہی ہے، غفار وہی ہے، رزاق وہی ہے، علیم اللہ تعالیٰ ہے، باسط اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، رافع بلند کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، معز عزت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مذل ذلت دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، سمیع سارے جہانوں کی سننے والے ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، بصیر کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لطیف باریک بھی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر نظر رکھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، خبیر ہر چیز پر خبر رکھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، عظیم ساری کائنات میں عظیم ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، عالی بلند تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کبیر سارے جہانوں میں سب سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، حفیظ سارے جہانوں کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہر ایک کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ سارے جہانوں کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ جلیل عظمت والا بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے کو بتایا ہے، کریم بہت ہی کرم والا بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اپنے کو بتایا ہے، رقیب سارے جہانوں پر نگرانی کر رہا ہے تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں کر رہا ہوں، مجیب سب کی دعائیں سننے والا بتایا ہے تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ خود ہی ہے، اور حکیم بے حساب حکمتوں والی ذات اپنے کو بتایا ہے، مجید عظمتوں والی ذات بتایا ہے تو اپنے کو بتایا ہے، اور وکیل سارے جہانوں کا کارساز بتایا ہے تو اپنے کو بتایا ہے، قوی بے حساب قوتوں والا بتایا ہے تو اپنے کو بتایا ہے،
متین انتہائی زبردست ہے تو وہ اپنے کو بتایا ہے، حمید بے حساب تعریفوں والا بتایا ہے تو قاری سخاوت علی اور شیعہ ذاکروں اور مولویوں اپنے کو بتایا ہے، المبدع سارے جہانوں کی ابتدا کرنے والا، ہر چیز کی ابتدا کرنے والا اپنے کو بتایا ہے، المعید دوبارہ پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نام بتایا ہے اور اپنے کو بتایا ہے، المحیی زندہ کرنے والا کون ہے تم بتاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں دعویٰ کیا ہے شیعہ بتاؤ کہ میں زندہ کرنے والا ہوں؟ قاری سخاوت علی ذرا بتاؤ تو صحیح، یا علی مدد کے نعرے کیسے لگاتے ہو؟ سارے جہانوں کو زندگی دینے والا ہے، زندہ کرنے والا ہے تو کون ہے؟ ان میں روحیں کون ڈالتا ہے؟ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں دعویٰ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، الممیت موت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، الحی زندہ ہمیشہ سے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ رہے گا، الحی القیوم مجھے بتاؤ کون ہے؟ اللہ ہے جو زندہ ہے، وہی تو سب کی سنتا ہے، وہی تو سمیع تو وہ اللہ ہے، بصیر تو اللہ ہے اور مجیب تو اللہ ہے۔ تم کہتے ہو ہم یا علی مدد کے نعرے لگائیں گے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، ذرا سوچو تو صحیح۔ یہ تو کوئی عیسائی بھی نہیں کہتا یہاں ہم یا عیسیٰ مدد کے نعرے لگائیں گے، کوئی یہودی بھی نہیں کہتا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے مدد کے نعرے لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں نہیں بتایا کہ میرے بارے میں کہو کہ ہم مجھ سے مدد مانگو۔ اللہ اکبر۔ سارا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات توحید کو بیان کرتے ہیں، صحابہ اکرام اور اہل بیت کی تعلیمات توحید کو بیان کرتے ہیں، اور سارے بزرگوں کی تعلیمات توحید کو بیان کرتے ہیں، اور تم توحید کو چھوڑ رہے ہو اور حضرت علی مشکل کشا کے نعرے لگا رہے ہو۔ اور پھر فرمایا قیوم، ساری کائنات کو سنبھالنے والے کون ہیں؟ بھائی ساری کائنات کو سنبھالنے والی ذات کس کی ہے؟ الحی القیوم۔ کیا حضرت علی ہیں؟ کیا انہوں نے کہیں فرمایا ہے؟ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت عظیم، بہت شان والے، انبیاء بھی شان والے، اہل بیت بھی شان والے، حضرت علی بھی شان والے، لیکن یہ سب جو ہے وہ خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا درجہ ہے۔ تو القیوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، الماجد بزرگی والے ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، واحد اکیلا وہی ہے، الاحد یکتا وہی ہے، صمد وہی ہے، بے نیاز وہی ذات ہے، قادر اللہ نے اپنے کو بتایا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، ہم سب عاجز ہیں۔ تم سے سوال ہے، چلو قاری سخاوت علی یہ بتاؤ کہ اگر حضرت علی تمہارے عقیدے کے مطابق مشکل کشا ہیں، قدرت والے ہیں، تو اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑا ہونا صحیح نہیں تھا، اور یہ بھی کہتے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑا ہونا صحیح نہیں تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا 2 سال۔ پھر سوال یہ ہے، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا ہیں تو کیسے ان کے ہوتے ہوئے اور تمہارے عقیدے کے مطابق وہ غلط سمجھ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو رہے ہیں ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر، تو ان کو ہٹایا کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو جو فیصلہ فرماتا ہے اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اگر حضرت علی مشکل کشا ہیں اور وہ سمجھتے تھے حضرت ابو بکر صدیق اس مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ان کو ہٹایا کیوں نہیں؟ اور تم کہتے ہو ان کے پیچھے ڈر کر نمازیں پڑھتے رہے۔ ارے آج کا کوئی مسلمان کسی ایسے انسان کے پیچھے جس کو وہ مسلمان نہ سمجھتا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، ایک نماز نہیں پڑھے گا، اور تم کہتے ہو کہ 2 سال
حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ نے، اہل بیت نے، حضرت حسن حسین نے ان کے پیچھے، اور 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے، اور 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. مجبور تھے، کیا کرتے؟ ارے مشکل کشا ہیں تو مشکل کشا کو تو کوئی پریشانی پیش نہیں آتی، ان کو ہٹا کیوں نہ دیا؟ تم تو کہتے ہو وہ مشکل کشا ہیں اور مشکلوں کو حل کرنے والے ہیں. تو یہ ساری کی ساری باتوں میں تمہارے تضاد ہے. تو قدرت والی ذات، قادر مطلق ذات ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور تم بھی اپنی اذانوں میں ایک طرف تو یہی اعلان کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت کی گواہی دیتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے. جب الہ اللہ ہے تو حضرت علی سے کیسے مدد مانگ رہے ہو؟ سوال یہ ہے. تم دنیا کے اندر تم بھی اذان یہی دیتے ہو اور پوری دنیا میں یہی اذان ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. پوری دنیا میں، مکہ میں، مدینہ میں یہی اذانیں اہل بیت نے دی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سب نے دی. تو اللہ تعالیٰ الہ اللہ ہے، مشکل کشا تم نے کیسے حضرت علی کو مان لیا ہے؟ اور یہی وجہ ہے تمہاری سارے ذاکروں کے بیانوں میں سب سنو، اللہ کی عظمت کہیں بیان نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ذاکر بیان نہیں کرتا. اس کی زبان سے نہیں سنیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، شان کو، کبریائی کو بیان کر رہا ہو. الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ایک کتاب آئی ہے موسوعۃ فقہ القلوب، اس کے اندر عربی میں اللہ تعالیٰ کے اسماء پر ایسی پیاری بحث ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم پر، قدرت پر، شان پر ایسی پیاری گفتگو ہے کہ ایمان تازہ ہوتا ہے. لیکن شیعہ ذاکروں، آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان نہیں کرتے، اللہ کی شان کو بیان نہیں کرتے. بس یا علی مدد کے نعرے، ہم یا علی مدد کا نعرہ لگائیں گے. تو یہ تم سے سوال ہے کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے قادر وہی، مقتدر پوری قدرت رکھنے والا وہی، مقدم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کو چاہے آگے کر دے، اور مؤخر جس کو چاہے پیچھے کر دے. اور جو ہے منتقم وہی ہے. اللہ تعالیٰ کے ذات ایک نام منتقم بھی ہے، المنتقم. سبحان اللہ. غنی، ساری دنیا کے اندر جو ہے سب کو دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. غنی ہے جس کے بے حساب خزانے ہیں. سارے جہاں کے خزانے کس کے؟ اللہ اکبر، اللہ کے. دنیا کے بادشاہ لوگوں سے ٹیکس لگا لگا کر اپنی حکومتیں چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے جہاں کا سارا نظام چلا رہا ہے، کسی سے کوئی ایک پیسہ نہیں لیتا. غنی جو ہوا تو غنی حضرت علی ہیں. قرآن نے غنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتایا ہے، یہ حضرت علی کو بتایا ہے. زار، نقصان پہنچا دینے والا، اللہ نے اپنے کو بتایا. نافع اپنے کو بتایا. بدی، ہر نئی سے نئی تخلیق کرنے والی ذات کیا حضرت علی کی ہے؟ قاری سخاوت یہ بتاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. بدی اللہ ہے، باقی ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے. ارے جو باقی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، وہی ذات تو لوگوں کی مسائل سن سکتی ہے. وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے، وہ حی بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے. حضرت علی بڑی شان والے. لیکن چلو یہ بتاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر تم مشکل کشا مانتے ہو تو حضرت علی کی ولادت سے پہلے مشکل کشا کون تھا؟ انبیاء علیہ السلام جو آئے، سارے انبیاء ان کی پریشانیوں اور مشکلوں کو کس نے حل کیا؟ وہ کیا کہتے تھے؟ ان کی تعلیمات کیا تھیں؟
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کے اقوال پر میں نے کتاب لکھی ہے، اقوال المبارکہ پر کتاب لکھی ہے حضرت علی کے اقوال پر۔ حضرت علی کے اقوال میں تو عاجزی نظر آتی ہے، تواضع نظر آتی ہے، انکساری نظر ٹپکتی ہے۔ وہ تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا عزائم کے ٹوٹ جانے سے۔ ارے جو انسان کمزور ہو، ضعیف ہو اور پہلے نہ ہو اور پھر موت آ جائے، اس کو یا علی مدد کے نعرے لگانا اور مشکل کشا کے نعرے لگانا، یہ ساری دنیا کے اندر جو نئی سے نئی چیزیں پیدا کر رہا ہے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور تم پھر یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہو، مشکل کشا قرار دیتے ہو۔ کیسے قرار دیتے ہو؟ باقی ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور ناصر مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ سب کی مدد کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، سارے جہانوں کو، سب کو جو مدد کر رہا ہے، منان وہی، سب کو پر احسان کرنے والا۔ تو تم سے سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمتوں کو بیان کیا۔ اگر یہ اتنا اہم مسئلہ تھا تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کی شان کو کیوں نہیں بیان کیا وضاحت کے ساتھ؟ تم توڑ مروڑ کے کچھ باتیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو، غلط تعویلیں کرتے ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تم جو یہ نعرہ لگاتے ہو، یہ تمہارا نعرہ غلط ہے۔ اصل نعرہ یہی ہے کہ ہم یہ لگائیں کہ یا اللہ مدد، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اور باقی انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان صحابہ کرام کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تم غلط بیان کرتے ہو، غلط تعویلیں کرتے ہو۔ پھر افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ اس دن میں نے جو بیان کیا، قاری سخاوت علی تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ کی جو آیت پڑھی، اس سے ہی اندازہ ہو رہا ہے قاری سخاوت علی قاری نام کا ہی قاری ہے۔ الحمدللہ میں نے بھی سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اور میری تلاوتوں کے اور بھی ریکارڈنگ موجود ہیں۔ ہمارے ہاں قرآن پر توجہ ہے۔ تمام شیعہ ذاکروں کا یہ حال ہے کہ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے، پگڑی یہ باندھتے نہیں ہے، داڑھی یہ نہیں رکھتے، ان کی عملی زندگی دیکھو تو برا حال ہے، قرآن ان کو پڑھنا نہیں آتا، اور شیعہ اپنے بچوں کو قرآن حفظ نہیں کراتا۔ الحمدللہ ہمارے ہاں حفظ کرانے کا خصوصی معمول ہے۔ شیعہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، اسی لیے تو قرآن کے حافظ بھی یہ لوگ نہیں بناتے۔ میرا سوال ہے، قرآن کے حافظ آپ لوگ کیوں نہیں بناتے؟ اکا دکا کوئی ہو تو اور بات ہے، ورنہ معمول کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان کا ایمان نہیں ہے اس قرآن پر۔ اس کے بارے میں ان کی کتابوں میں بہت کچھ موجود ہے، اس کو تفصیلاً الگ بیان کیا جائے گا۔ یہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ قاری سخاوت علی سے میں کہوں گا کہ میں نے ابھی سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اور انشاءاللہ اس کے علاوہ اور بھی کہو گے تلاوت سناؤں گا، تم آؤ اور ہماری تلاوت کا ہی مقابلہ کر لو۔ تم بھی قرآن سناؤ، ہم بھی قرآن سناتے ہیں، ہمارے طلباء بھی اور طالبات بھی قرآن سنائیں گے، تم بھی اپنے ساتھیوں کو لاؤ قرآن سناؤ۔ اسی قرآن میں مقابلہ ہو جاتا ہے کہ قرآن آپ لوگ اچھا پڑھتے ہیں یا قرآن دیوبندی الحمدللہ اچھا پڑھنے والے، تمہیں تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اور پوری دنیا میں آج قربانیاں دے رہے ہیں، کفار کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، تو الحمدللہ علماء دیوبند کر رہے ہیں۔ تم کہیں بھی کفار کے ساتھ لڑتے نظر نہیں آتے، اپنوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے مسلمانوں سے لڑتے تو نظر آتے ہو، لیکن کفار کے ساتھ مقابلہ کرتے نظر نہیں آتے۔ تو بہرحال میرا جو ہے اہم چند سوالات آج کی محفل میں نے کیے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ شیعہ ذاکر اور قاری سخاوت علی ان کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔